ہم کبھی کبھی نا اکثر غلطی کر دیتے ہیں کہ ہمیں ابھی جو ہے نا انسان پوری طرح سے پرکھا نہیں ہوتا، بس ہم اس پہ فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک قسم کے نا ہم جج جلدی بن جاتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے اور یہ بندی ایسی ہے. اور اس معاملے میں شاید یہ حدیث ہے، شاید میں کہہ رہا ہوں کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی لڑکا، اگر کوئی مرد یا عورت کسی پاک عورت پر بنا جانکاری کے، بنا تحقیق کے بنا ثبوت کے کسی پر بھی فتوے لگانا شروع کر دے یا تہمتیں لگانا شروع کر دیں، تو اللہ نہ بچا اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. یہ جو ہے، یہ میں نے اپنی برادری میں، اپنے دوستوں میں اکثر دیکھا ہے کہ کوئی بھی لڑکی جا رہی ہے نا، تو شاید اس نے ان کا جو پرپوزل ریجیکٹ کیا ہوتا ہے یا کوئی اور ریزن ہوتا ہے، تو دے آر گوئنگ ٹو کال دیم سو مینی ورسٹ نیمز. ایسے القاب سے، ایسے غلط الفاظ ان کو پکارتے ہیں کہ خدا بچے، شیطان جو ہے نا شرما جاتا ہے. نہ کوئی تحقیق، نہ کچھ پتہ، نہ کچھ، بس فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ جو اپنے تھمبنیل میں شاید دیکھا ہوگا کہ جو میں نے ابھی یہاں پہ فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک لڑکی کی، ایک بہن کی 5 منٹ سے 5 منٹ پہلے کی فوٹو ہے، اور یہ فوٹو جو ہے 5 منٹ کے بعد ہے. تو اگر مطلب میرے جیسا عام انسان ہوگا، میں تو کہوں گا کہ یہاں پر اس فوٹو کو دیکھ کے میں فتویٰ لگاؤں گا کہ یہ جہنمی ہے، یہ خدا کی باغی ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے، نعوذ باللہ. اور یہاں پہ میں اس بہن کو کہوں گا کہ یہی وفادار ہے. لیکن جب ہم تحقیق میں جاتے ہیں، جب ہم اس کے جو ہے نا گہرائی میں جاتے ہیں، تو یہ دونوں فوٹو جو ہے ایک ہی بہن کے ہیں. تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ فوٹو تھوڑا احساس سے پہلے ہے اور یہ فوٹو احساس کے بعد ہے. بس احساس کی دیری ہے. اور خدا نہ بچے فتویٰ لگانے والا جو ہے نا اپنے اعمال ضائع کر کے جہنم میں چلا جائے، اور یہ کوئی اور جو جس پہ یہ فتویٰ لگائے تو وہ جو ہے ہدایت پا کے، احساس پا کے، جو ہے اچھا راستہ پا کے جنت میں چلا جائے. اور فتویٰ لگانے والا، اللہ اکبر. تو یہاں پہ اور ایک شاید ایک کہاوت ہے یا حدیث ہے، یہ مجھے پوری طرح سے یاد نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ بات جو اس میں اصل بات ہے نا، وہ مزیدار ہے، وہ سننے کے لائق ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ 2 بھائی تھے یا 2 دوست تھے. تو ایک جو ہے، ایک گنہگار گار تھا، ایک جو گناہوں میں مبتلا تھا، مطلب کوئی بھی نہ فرض نہ سنت کوئی زندگی میں. اور دوسرا جو تھا نا، بڑا جو ہے نا فرض کے پکے دار اور سنتوں پہ عمل کرنے والا بڑا تھا. تو اسی نے ایک دفعہ ایک دوست کو یا اس بھائی کو کہا کہ یار، تو نے اب توبہ نہیں کی تو شاید تجھے میں اتنی دفعہ بول چکا ہوں کہ توبہ کر، نماز پڑھ یا وغیرہ وغیرہ، یہ کام کر اور یہ کام چھوڑ. تو اب اللہ قطعی طور پر تجھے معاف نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تو مطلب اللہ کی رحمت اتنی چھوٹی تو ہے نہیں. تو اس بندے کا جواب تھوڑا سا ہٹ کے تھا کہ یار، اللہ تو بہت بڑا غفور الرحیم ہے، اس کے سامنے مجھے معاف کرنا یہ کون سی بڑی بات ہے. بس یہ بات کہہ کے وہ چلا جاتا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ دونوں کو موت ہوئی. اور موت کے بعد کیا پایا گیا کہ یہ شخص جس نے فتویٰ لگایا تھا کہ تجھے اللہ کبھی جو ہے نا معاف نہیں کر سکتا، تو یہ بندہ جہنم میں چلا گیا. کیونکہ اس کو اللہ نے کہا کہ اے میرے بندے، تو نے میری رحمت، تو نے میری مغفرت، تو نے میری قدرت بس اتنی چھوٹی سی سمجھی تھی کہ اس چھوٹے سے بندے کو میں معاف نہیں کر پاؤں گا. تو یہ بندہ جو ہے، یہ جو اس غلطی کی بنا پر، اس فتوے کے بنا پر کہاں چلا گیا؟ جہنم میں. اور دوسرا جو بندہ تھا، جو نہ اللہ کا پیروکار تھا بظاہر اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن مطلب اللہ پاک کو اس کے یہ الفاظ جو ہے نا، کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی الفاظ زبان سے نکلتے اور انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بولا. تو یہ الفاظ کبھی کبھی اس کو جنت کے دروازے کے باہر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے نا جہنم پہ آ کر کھڑا کر دیتے ہیں.
تو جیسا کہ اس کے ساتھ ہوا اسی طرح اس کے ساتھ بھی ہوا کہ اللہ کو اس کے یہ الفاظ اس کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کہا, تو اللہ کو یہ اس کا کہنا اتنا پسند آیا کہ تو نے مجھے اتنا بڑا غفور الرحیم سمجھا کہ تو نے اس کے سامنے دعویٰ کیا کہ اللہ تو بہت بڑا غفور ہے, غفار ہے. تو چل تجھے اس الفاظ کے کہنے پہ, اس چیز کے پکارنے پہ میں تجھے سب گناہ معاف فرما دیتا ہوں اور تو چلا جا جنت میں. تو اس لیے اس ویڈیو کا مقصد کیا ہے, اور یہ جو میں آپ کے سامنے تھوڑی سی حکایت رکھ رہا ہوں, تو اس کا مقصد کیا ہے کہ مہربانی کر کے کسی کو جو ہے نا جج کرنا چھوڑ دیں, یہ جج بننا چھوڑ دیں. یہ بننا بہت آسان ہے لیکن خدا کی قسم یہ اس کا پھر بھگتنا جو ہے نا بہت بڑا مشکل ہے, خدا کی قسم. اب کبھی کبھی جو ہے ہم تو علامہ اقبال پہ بھی اگر ہمارے بس میں ہو ہم تو علامہ اقبال پہ بھی فتویٰ لگانے شروع کر دیں کہ انہوں نے داڑھی نہیں رکھی تھی. لیکن اس کا آپ عالموں سے مرتبہ پوچھے کہ ان کا مرتبہ کیا تھا, اور وہ آج بھی ہے کہ کتنے ایک اسلامی ریولوشن جو ہے نا وہ اپنی اشعار سے لائے وہ. تو ہو سکتا ہے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے داڑھی نہیں رکھی, یا چلو چھوڑو اللہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے. تو مہربانی کر کے نا یہ جج بننا چھوڑ دیں. تو یہ جو بات تھی میں نے دو بھائیوں کی کہی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اعمال نہ کریں. سب سے پہلے جو یہ حساب و کتاب کا معاملہ ہے وہ اعمال کی بنیاد پہ ہی ہوگا. پھر دیکھا جائے گا کہ اگر اللہ نے چاہا تو مغفرت ہو سکتی ہے, وہ سیکنڈری کوشچن ہے, وہ سیکنڈری پوائنٹ ہے. لیکن ہمیں پہلے جو ہے نا اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے, جنت پانے کے لیے کوشش کرنی ہے. تو یہ ایک ویڈیو آیا تھا بظاہر, تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ بھائی کا بھی میں نے ایک فوٹو دکھایا. تو یہ بھی پہلے آپ دیکھا کہ کس طرح سے تھا, پھر تبلیغ کی محنت سے یا اللہ کی ہدایت کے دینے سے جو ہے اس طرح بنا. تو اسی لیے جو ہے نا کل کیا ہوگا, اور میں ابھی آپ پہ فتویٰ لگانا شروع کر دوں کہ جو بے نمازی ہے, جو یہ ہے, جو ایسے کرتا ہے تو وہ خدا نے خستہ کافر ہے, وہ جو ہے نا کنفرم جہنمی ہے. تو یہ مہربانی کر کے آپ چھوڑ دیں, کیونکہ کیا پتہ کہ کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے. اس میں شیخ العالم علیہ رحمٰن نے بھی ایک شعر کہا تھا کہ سچین وچن کیلست کال سوچی وچن دل کی حالت. تو آپ کے دل کا حال دیکھا جائے گا, نہ ہی کسی کے خلاف جو نا دل میں حسد رکھیں, بغض رکھیں کہ یہ بندہ جو یہ شاید غلط کر رہا ہے. تو مہربانی کر کے آپ سے جو ہے التماس کرتا ہوں کہ جتنا بھی ہو سکے پازیٹیوٹی اپنے اندر لائے, جتنا بھی ہو سکے پازیٹیوٹی لائے. کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہے مہربانی کر کے آپ پازیٹیو اینگل سے دیکھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کتنی خوبصورت اور حسین بن جائے گی. اللہ کی قسم یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا.